السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سوال پوچھا گیا تھا، احساس واجد یا کیا نام تھا ان کا، وہ یہ پوچھا گیا تھا کہ میں ایک بہت اچھا انسان ہوں، میں سب سے جو ہوں اچھے سے پیش آتا ہوں، کسی سے بدتمیزی نہیں کرتا، سب کے رائٹس کو فلفل کرتا ہوں، ماں باپ کے رائٹس کو بھی فلفل کرتا ہوں۔ تو آپ میرے کو ایک لاجیکل ریزن بتاؤ کہ کیوں جو ہے میں ریلیجن کو فالو کروں، کسی بھی ریلیجن کو میں کیوں فالو کروں۔ اب یہ سوال اپنے آپ میں بہت اچھا سوال ہے، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو بہت ڈیفیکلٹ سوال بھی ہے۔ ڈیفیکلٹ سوال اس لیے ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے اس سوال کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں، نان مسلمس بھی ہیں، جو کہ بہت اچھے ہیں، اخلاق میں بہت اچھے ہیں، تو وہ کیوں جہنم میں جائیں گے، یا کیا وہ جہنم میں جائیں گے بھی، کیا نہیں جائیں گے۔ دوسری طرف ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسلمس جو ہے وہ لوگ بہت جگہ جو ہے اخلاق میں بھی خراب ہوتے ہیں، اور بہت ایروگنٹ بھی کئی بار ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جسٹ بیکاز وہ ایک پرٹیکولر گروپ یا پرٹیکولر ریلیجن کو بلانگ کرتے ہیں، جسٹ بیکاز وہ کوئی کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے ان کے ہر گناہ معاف ہے۔ تو ایسا کیوں، یہ ڈائیکاٹمی بیسکلی کیوں ہے؟ اور سب سے بڑا کویشچن یہ ہے کہ ریلیجن کی ضرورت کیا ہے؟ آدمی کو تو اچھائی اور برائی ایسے ہی پتہ ہے، تو پھر ریلیجن کی ضرورت کیا ہے؟ تو اچھا، ایک اور چیز ہے، ایک اور متھ بسٹ کرنا ہے کہ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ ریلیجن آپ کو بتاتا ہے اچھائی کیا ہے اور غلط کیا ہے، مورالٹی آپ کو بتاتا ہے ریلیجن، کہ اچھا کہ اخلاقیات کیا ہے۔ تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ خود جو ہے قرآن یہ بات بولتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورًا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے آلریڈی جو ہے لوگوں کے اندر الہام کر دیے ہے کہ فجور کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے۔ تو لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، سب کو پتہ رہتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم۔ تو پھر جو ہے ریلیجن کی کیوں ضرورت ہے؟ پھر ریلیجن کے لیے اس لیے ضرورت ہے کہ جس چیز میں ہیومینٹی متفق ہے، چاہے وہ مسلمس ہو یا نان مسلمس، اس میں جو کوئی اس میں ریلیجن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ مسئلہ جو ہے وہ معروف اور منکر کا ہے۔ معروف اور منکر کیا ہوتا ہے؟ معروف وہ چیزیں ہوتی ہے جو کہ ویل نون ہوتی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، اور منکر وہ چیزیں ہوتی ہے جو کہ ویل نون ہوتی ہے کہ یہ بری چیز ہے۔ جیسے چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی کو جو ہے گالی دینا، یہ سب مانتے ہیں، چاہے مسلم ہو یا ایتھیسٹ، کی ایک بری چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد جو ہے ریلیجن کا کیا رول ہوتا ہے؟ ریلیجن کا یہ بیسکلی رول ہوتا ہے کہ جب معروف اور منکر میں، جب اچھائی اور برائی میں ڈسپیوٹ ہو جائے، جب اچھائی اور برائی میں کنفیوژن ہو جائے، تب کیا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سب لوگ یہ بات ایگری کریں گے کہ کسی کا بھی جو مال ہڑپنا ناجائز طریقے سے جو ہے وہ حرام ہے، سب لوگ جو ہے یہ مانیں گے، مسلم بھی مانے گا، نان مسلم بھی مانے گا۔ لیکن ڈسپیوٹ کہاں پر آ جاتا ہے؟ ڈسپیوٹ آ جاتا ہے کیا انٹرسٹ کھانا، لون پہ انٹرسٹ کھانا جو ہے وہ جائز وہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ تو اس پہ لوگوں کا ڈسپیوٹ ہوگا۔ کچھ لوگ بولیں گے کہ اچھی بات ہے، جس طرح ہم لوگ جو ہے کرایہ لے لیتے سب چیز کا، اسی طرح ہم لوگ منی کا بھی جو ہے کرایہ لیں گے، کیونکہ آپ میرا منی یوز کر رہے ہو۔ دوسری طرف بولیں گے نہیں، یہ تو بہت ہی ظالمانہ نظام ہے۔ تو یہ دونوں چیز میں جو ہے ہیومینٹی کا ڈسپیوٹ آ گیا۔ تو ریلیجن جو ہے وہ بیسکلی آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہے کہ یہ دونوں چیزوں میں سے آپ کو انٹرسٹ کھانا جو ہے وہ حرام ہے، وہ جو ہے لوگوں کا مال ہڑپنا ہی ہوا غلط طریقے سے۔ اور بھی بہت ساری جیسے چیزیں، جیسے مثال کے طور پہ سب لوگ یہ بولیں گے کہ ایکسٹرا میرٹل افیئر جو ہے وہ غلط ہے، یہ چیٹنگ انفیڈیلٹی جو ہے یہ ایکچولی غلط ہے۔ لیکن اچھا، تو پھر ریلیجن کا کیا رول ہے اس میں؟ ریلیجن کا یہ رول ہے کہ جو زنا ہو گیا یا چیٹنگ ہو گیا یا انفیڈیلٹی ہو گیا، یہ جو ہے چیٹنگ سے زیادہ میں زنا کے اوپر فوکس کروں گا، کہ زنا کیونکہ شادی سے پہلے بھی ہوتا ہے نا، کہ آپ کسی سے شادی کے بنا جو ہے سیکشول انٹرکورس کر لیے تو اس کو اسلام میں جو زنا مانا جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے
کیوں منع ہے یہ چیز؟ اس لیے منع ہے کہ کوئی بندہ اگر شادی سے پہلے جو ہے زنا کر رہا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ شادی کے بعد بھی جو ہے وہ زنا کر سکتا، کیونکہ یہ اس میں یہ سب چیزیں جو ہے یہ ایڈکشن کے طرف لے جاتی ہے نا. تو جو بندہ شادی سے پہلے اگر زنا کر سکتا ہے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ شادی کے بعد بھی زنا کر سکتا ہو. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ہے وہ اگر شادی تک رک رہا ہے تو وہ زیادہ لائل بندہ ہے، کیونکہ وہ جو ہے اپنا سیکشول انرجی اور سیکشول لائلٹی جو ہے وہ صرف شادی کے اندر ہی رکھ رہا ہے، شادی کے باہر نہیں رکھ رہا، چاہے وہ شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو. ٹھیک ہے. زیادہ تر آپ دیکھیے گا وہی لوگ جو ہے شادی کے بعد ایکسٹرا میرٹل افیئر کرتے ہیں جو شادی سے پہلے جو ہے جن کا کوئی نہ کوئی افیئر آلریڈی چلتا ہوا رہتا ہے، یا جو شادی سے پہلے بھی زنا کر لیے ہوتے ہیں موسٹ لائکلی جو ہے وہ شادی کے بعد بھی زنا کرتے ہیں، کیونکہ ایک بار جو ہے آپ نے یہ کر دیا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دوبارہ آپ نہیں کرو گے. تو زنا تو چلو یہ اتنا تو ہیومینٹی مانتی ہے کہ شادی کے بعد جو ہے کسی اور سے زنا کرنا جو ہے یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، اس کو یہ چیٹنگ کے اندر آئے گا. کہ کوئی بندہ ایون ریلیشن شپ میں بھی ہے تو وہ اگر کسی سے زنا کر رہا ہے تو وہ یا چیٹنگ کر رہا ہے یا انفیڈیلٹی کر رہا ہے تو یہ بھی جو ہے سب لوگ بولیں گے کہ یہ چیز خراب بات ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے خراب تو ہے لیکن کیا یہ کرمنلائز ہونا چاہیے؟ اسلام بولتا ہے کہ ہاں یہ کرمنلائز ہونا چاہیے. کوئی بھی بندہ یا بندی اگر زنا کرتے ہیں اور ان کے خلاف شواہد موجود ہو جاتے ہیں تو اٹ از اے پنشیبل آفینس ان اسلام. تو لوگ جو ہے یہاں پر ڈیفر کریں گے کہ نہیں یہ چیٹنگ جو ہے اڈلٹری ہے، فورنیکیشن ہے، اگرچہ غلط ہے لیکن اس کو جو ہے پنشیبل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس پہ ڈیبیٹ ہے. تو اس پہ ریلیجن جو ہے وہ رہنمائی دے دیتا ہے کہ نہیں غلط تو ہے ہی، وہ تو سب مان ہی رہے، لیکن یہ کرمنل آفینس بھی ہے، مطلب سوسائٹی کو اختیار ہو جاتا ہے کہ اس کو پنش کرنا ہے. اسی طرح چوری ہے کہ چوری تو پنشیبل آفینس ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فساد فی الارض ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ریلیجن یہ چیز کر دیتی ہے کہ جتنے بھی حقوق العباد ہیں اس کے وائلیشن کے یہ جو اسلامک پنشمنٹ ہے یہ آپ دیکھنا یہ صرف حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہے، حقوق اللہ کے ریلیٹڈ. جب آپ قرآن پڑھو گے تو جتنے بھی پنشمنٹ مینشنڈ ہے نا وہ رائٹس آف دا پیپل کے وائلیشن پہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ جو ہے فساد فی الارض کا قانون ہے کہ کوئی بھی اگر فساد فی الارض کرتا ہے جس میں ریپ، ٹیررزم، ڈکیتی اور بھی بڑے بڑے جرائم جو آ جاتے ہیں جو کہ نارملی جو ہے جیسے چوری ہوا تو چوری کوئی کرتا ہے تو وہ کرائم تو کر رہا ہے لیکن اس کرائم میں جو ہے ایگریشن شامل نہیں ہے. کوئی کسی کو اسکیم کرتا ہے، کسی سے چوری کرتا ہے کوئی پیسہ تو وہ کرائم تو کر رہا ہے لیکن اس کرائم میں ایگریشن نہیں ہوتا، سینہ زوری جس کو کہتے ہیں تو سینہ زوری نہیں ہوتا. لیکن بہت سارے ایسے کرائمز ہوتے ہیں جس میں جو ہے ایگریشن بھی شامل ہوتا ہے. کرائم تو ہوتا ہی ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ڈکیتی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈکیتی اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو مال وہ بھی لوٹ رہا ہے، چوری جو کر رہا ہے مال وہ بھی لوٹ رہا ہے، لیکن یہ ڈکیتی جو ہے وہ فساد فی الارض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کوئی بندہ زنا کر رہا ہے، فورنیکیشن کر رہا ہے، اڈلٹری کر رہا ہے، کرائم تو وہ کر رہا ہے لیکن وہ کنسینشول کرائم کر رہا ہے، چھپ کے کر رہا ہے لوگوں سے. ایک اعلانیہ جو ہے اورانیہ کی تو نہیں ہو رہا ہے. اگر اعلانیہ جیسے کہیں کر بھی رہا ہے تو وہ ایک مخصوص پلیس ہوتا ہے جو کہ مطلب وہ جو ہے مطلب ایگریشن اس چیز میں شامل نہیں ہے. لیکن وہی چیز ریپ کا آپ دیکھ لو اس میں ایگریشن شامل ہوتا ہے. گینگ ریپ دیکھ لو اس میں ایگریشن جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کنسنٹ نہیں رہتا. تو یہ سیم چیز فساد فی الارض ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں چیز آپ دیکھیے حقوق العباد رائٹس آف دا پیپل سے ریلیٹڈ ہے. ایک تو یہ ہو گیا فورنیکیشن اور دوسرا جو ہے ریپ. دیکھو دونوں کا جو ہے ڈیفینیشن جو ہے دونوں کا جو ہے ایک کو جو ہے باقاعدہ ڈیفائن کر دیا زنا اور دوسرے کو جو ہے فساد فی الارض کی کیٹیگری میں رکھا گیا اسلام میں. تو یہ دونوں چیزوں کو اگر آپ دیکھو گے تو یہ ہدایت جو ہے ہم لوگوں کو اسلام سے ہی مل جاتی ہے کہ حقوق العباد کے وائلیشن آف دا پیپل کے لیے جو ہے آپ جو ہے قانون سازی کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور الگ الگ وائلیشن بھی بتا دیا, ایک چوری اور زنا بتا دیا, اور دوسرا جو ہے آپ سمجھ لیجیے ڈکیتی اور ریپ کا بتا دیا. اس کے جو ہے پنشمنٹ بھی الگ الگ ہے. جیسے زنا کا جو پنشمنٹ ہے کہ وہ آپ کو 100 کوڑے پڑیں گے قرآن کے حساب سے, ٹھیک ہے. اور یہ چوری نہیں, صرف چور کا یہ پنشمنٹ ہے کہ وہ جو ہے اس کے ہاتھ کٹیں گے, ٹھیک ہے. لیکن ڈکیتی کا کیا پنشمنٹ ہے, فساد فی الارض کا کیا پنشمنٹ ہے؟ فساد فی الارض کا یہ پنشمنٹ ہے کہ یا آپشنس ہے اس میں, یا تو اس کو بینش کر دیا جائے لینڈ میں, یا تو اس کو تقتیل کر دیا جائے. تقتیل اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے کسی کو عبرت ناک طریقے سے قتل کرنا, مطلب ایسا طریقے سے قتل کرنا کہ وہ دوسروں کے لیے بھی جو ہے ایک نمونہ بنے. اس کی ایک مثال رجم کی بھی ہے جو کہ حدیثوں میں آیا ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ اپوزٹ لمبس جو ہے وہ کاٹ دینا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے فساد فی الارض کی سزا ہو گیا کہ اپوزٹ, اور ہے کہ کروسیفائی کر دینا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک نارمل کرائم اور ایک فساد فی الارض کے کرائم میں کیا فرق ہے. یہ دونوں چیز جو ہے پتہ چل جاتی ہے. تو یہ ریلیجن سے ہی پتہ چل جاتی ہے. ایک اور چیز پتہ چل جاتی ہے کہ فساد فی الارض اور جو ہے قتل کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے کوئی بھی اور سزا کا جو ہے نا وہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. فساد فی الارض کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اور کیا بولتے ہیں قتل کے بدلے قتل کے علاوہ جو ہے نا کسی کا کیپٹل کا پنشمنٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ ریلیجن ہمیں بتاتی ہے. اور پھر ریلیجن ہمیں کیا بتاتی ہے, جیسے زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہو گیا, ٹیکسیشن جو ہے. اب ٹیکسیشن جو ہے سب الگ الگ لوگ جو ہے الگ الگ ٹیکسز لیتے ہیں. کوئی ایک دم حد سے زیادہ ٹیکس لے لیتا ہے, کوئی جو ہے ٹیکس کہیں ہوتا بھی ہے کہیں نہیں بھی ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اور کتنے جو ہے اس کے اوپر جو ہے الگ الگ لوگوں کے اوپینین ہے کہ کیپٹلزم ہونا چاہیے, سوشلزم ہونا چاہیے. تو اس چیز کے اوپر میں اتنا مجھے نالج بھی نہیں ہے اور میں بات بھی نہیں کروں گا. لیکن اسلام کیا بولتا ہے؟ اسلام ایک جنرل گائیڈ لائن دیتا ہے. اسلامک فائنینس بول کے کچھ نہیں ہوتا, لیکن اسلام ایک جنرل گائیڈ لائن دیتا ہے کہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ. زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ وہ ٹیکسیشن ہے کہ جس میں آپ امیر سے ٹیکس لے کے آپ غریبوں کو دو گے, ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے اسلام میں. یہاں پر زیادہ تر کیا ہوتا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ امیروں کے اوپر جو ہے کوئی ٹیکسیس ہی نہیں ہوتا. تو جہاں پر جو ہے ظلم ہوتا ہے, جہاں عدوان ہوتا ہے, اور لوگوں کے بیچ میں مین پرپس کیا ہے ریلیجن کا, یا پرپس کیا ہے قرآن کا؟ مین پرپس ہے لوگوں کے بیچ میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے نا, کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے, اس کو سالو کرنے کا. لوگ یہ بولتے ہیں کہ ریلیجن آتا ہے مورلٹی بتانے کے لیے. یہ ایکچولی آج کے ڈیٹ میں صحیح نہیں ہے بات, کیونکہ مورلٹی آلریڈی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یا گاڈ جو ہے وہ ہم لوگ کے اندر ڈال کے ہی ہم لوگ کو بھیجتا ہے. تو ہم لوگ آلریڈی پتہ ہوتا ہے, جیسے ایک بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دودھ پینا ہے, روتا ہے, اس کو پتہ رہتا ہے کہ وہ ماں کی چھاتی سے لگے گا تو وہ دودھ پیے گا. تو اسی طرح سے اچھائی اور برائی ایک بار بس کسی کو سمجھا دینا چاہیے, اس کے بعد وہ ہر چیز جو ہے اچھائی اور برائی کے پہلو سے ہی دیکھتا ہے, معروف اور منکر کے پہلو سے ہی دیکھتا ہے. لیکن جہاں اختلاف ہو جائے تو وہاں پر گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ریلیجن ایک مورل گائیڈنس کے حساب سے ہے, وہ مورلٹی بتاتا نہیں ہے, کیونکہ ابھی سب کو مورالٹی پتہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ایٹ انیشیل لیول جو ہے ریلیجن نے مورالٹی بتایا ہوگا, ٹھیک ہے نا. لیکن آج کے ڈیٹ میں سب کو مورالٹی پتہ ہے. تو آج جو پھر قرآن کی ضرورت ہے, قرآن کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ یہ جو ہے لیٹسٹ جو ہے یا لاسٹ جو ہے یہ اسکرپچر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں سے. اور جتنے بھی ریلیجن جو آپ آس پاس دیکھ رہے ہیں وہ ایکچولی اسلام کے ہی فرقے ہیں جو اسلام سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے. جیسے مسلمانوں کے اندر بھی فرقے ہیں نا, لیکن وہ اسلام کے اندر ہے. اگر آپ اس کو 1000 سال ڈال دو, 2000 سال ڈال دو, تو ہو سکتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ریلیجن بن جائے جو آج اسلام کے فرقے ہیں. لیکن اگر آپ میجر ریلیجن کا اگر آپ دیکھو گے نا تو لیٹسٹ میجر ریلیجن جو ہے وہ اسلامی ہے.
اسلام کے بعد کوئی اور میجر ریلیجن آیا نہیں، سیدھا ایتھیزم آ گیا. تو ایتھیزم تو خود بولتا ہے کہ ہم لوگ کوئی ریلیجن نہیں ہے. تو یہ آپ سمجھ لیجئے جب لوگ آپ یہ ریلیجن کی ضرورت کیوں ہے؟ ریلیجن کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب معروف، اور اس دنیا میں جتنی بھی ریزن دے رہا ہوں سب دنیاوی ریزن دے رہا ہوں. ایک اور ریزن آتا ہے جو سب سے بڑا ٹاپک ہے ریلیجن کا، وہ موت. ٹھیک ہے، تو موت کی ضرورت، موت کے بعد کیا ہوگا، اس کا جواب جو ہے وہ ریلیجن دیتا ہے، وہ سائنس نہیں دیتا ہے. بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ سائنس ول فگر آؤٹ سم ڈے، لیکن جب سے سائنس ہے، فگر آؤٹ تو دور کی بات، ایک قدم بھی جو ہے سائنس نے یہ بڑھایا ہی نہیں ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا. سائنس جو ہے وہ موت کے اوپر ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب جو موت کے اوپر ختم ہوتا ہے تو وہاں سے ریلیجن شروع ہوتا ہے. اب بہت سارے لوگ یہ بولیں گے کہ بھیا اس کا کیا ایویڈنس ہے دیر از لائف آفٹر ڈیتھ. تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا گاڈ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم سامنے کی چیزوں کو دیکھ کے مستقبل کا اندازہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم لوگ کو مستقبل کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے سن رائز اور سن سیٹ کو دیکھ کے یا کچھ کیلکولیشن کر کے، سائنٹیفک کیلکولیشن کر کے ہم لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ روٹیشن آف ارتھ کی وجہ سے ہو رہا ہے. حالانکہ ہمارے آنکھوں کو ایسا لگتا ہے کہ روٹیٹ تو سن کر رہا ہے، سن رائز اور سن سیٹ ہو رہا ہے، لیکن ایکچولی جو ہے سن رائز اور سن سیٹ نہیں ہو رہا ہے. ارتھ کے روٹیشن کی وجہ سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ سن رائز اور سن سیٹ ہو رہا ہے، ایکچولی ارتھ روٹیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے آپ دیکھیے گا کہ ہم لوگ جو ہے، ہم لوگ ایک ٹائم میں جی رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم کا پاسٹ بھی ہے، فیوچر بھی ہے، پریزنٹ بھی ہے. تو ہمارا پاسٹ اور پریزنٹ یہ اپنے بات میں دلیل ہے کہ فیوچر ایگزسٹ کرتا ہے، کیونکہ پاسٹ کبھی پریزنٹ تھا اور پریزنٹ کبھی فیوچر تھا جو ابھی پریزنٹ ہو گیا، اور پریزنٹ بھی پاسٹ ہو گیا ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ چیز خود بتاتی ہے کہ یہ چیز جو ہے مسلسل جو ہے چلتی رہتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیند ایک ایسی چیز ہے جو رات اور دن میں جو ہے ہوتی ہے، وہ ایکچولی ہمیں روز بتاتی ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے. کیونکہ روز ہم سوتے ہیں، روز ہم جاگ جاتے ہیں. ایک دن میں ہم لوگ ایسا سوئیں گے کہ ہم لوگ شاید اس دنیا ہی میں نہ جاگیں. لیکن کیونکہ اب آپ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نیند کا پرپس کیا؟ ہم لوگوں کو ویسا کیوں نہیں بنایا گیا ہے کہ ہم لوگ بنا نیند کے جو ہے رہ پائے، ٹائر ہی نہ ہو؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ نیند جو ہے، یہ جو آلٹرنیشن آف ڈے اینڈ نائٹ ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے. اور یہ روز بتا رہا ہے، روز میں ایک طرح سے مر رہا ہوں اور روز میں زندہ ہو رہا ہوں. یہ روز مجھے اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے. ٹھیک ہے نا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے انف ریزنس دے دیا ہے کہ وائی ڈو وی نیڈ ریلیجن. اور بھی میں دے سکتا ہوں، لیکن کیونکہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، تو اگر کوئی کویشچن ہوگا تو میرے لیے میں بہت خوش ہوں گا اس کو جواب دینے کے لیے. کویشچن ہونا چاہیے، ٹرولنگ شاید میں اگنور کروں.